پشاور میں عزداری کی روایت صدیوں پرانی ہے۔ پشاور شہر میں عہد بعہد عزداری کی جھلک یہاں کی مختلف امام بارگاہوں میں دیکھنے کو ملتی ہے، جو ماضی کی آئینہ دار بھی ہیں اور مستقبل سے ہم آہنگ بھی۔ تفصیل جانتے ہیں ذوالنورین حیدر کی اس رپورٹ میں۔ سرزمین ہندوستان بالخصوص پشاور کے عزداری سینکڑوں سال قدیم ہے، جو یہاں پر بسنے والے سادات کی مرہون منت ہے۔ سادات عظام جو دور دراز علاقوں سے ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے اور آباد ہوئے، انہوں نے صحیح معنوں میں عزداری کو فروغ دیا۔ پشاور میں پائے جانے والی عزاداری کی رسومات انتہائی منفرد ہیں، جن میں سے ایک رسم یہ بھی ہے کہ جیسے ہی افق پر محرم الحرام کا چاند نمودار ہوتا ہے تو شیعہ سنی برادران بالخصوص سادات سیاہ لباس زیب تن کی اپنے گھروں سے نکل آتے ہیں اور امام بارگاہوں میں دیے چراغ اور شمع روشن کر کے امام علی مقام علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد میں خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ اس عمل میں بچے بوڑھے جوان مستورات سب ہی مل کر امام زمانہ علیہ السلام کے حضور پرسہ و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سید اویس موسوی، جو کہ پشاور کی مشہور و معروف روحانی شخصیت آغا سید بلندیاد حسین شاہ موسوی کے پوتے ہیں۔ آئے ان سے پشاور کے عزداری کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزداری پشاور قریباً 400-500 سال پرانی ہے، اور در حقیقت تو عزداری تمام دنیا میں، تمام کائنات میں جب بھی ایام اعضاء ہوتے ہیں تو پروردگار عالم مخلوقات ہر جگہ، ہر کونے، ہر قریے میں مقرر کر دیتا ہے۔ وہ ہستیاں، وہ مخلوقات جنہیں ہماری بے نور آنکھیں نہیں بھی دیکھ سکتی، وہ دنیا کے قریے قریے میں خدا کی وہ مخلوقات ماتم امام حسین علیہ السلام کرتی ہیں۔ بہرکیف پشاور کی یہ 400-500 سالہ پرانی عزداری جو مغلوں کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور مغلوں کے ساتھ کچھ ایرانی انفلوئنس، کچھ عرب، اور پھر سادات کی آمد اس خطے کے اندر، یہ جو امام بارگاہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں تقریباً 250 سال پرانی ہے، اور پشاور کی قدیم ترین امام بارگاہوں میں سے ایک ہے۔ اس امام بارگاہ کے بارے میں 2-4 کتب بھی لکھی گئی ہیں، اور جو پشاور کی تاریخی عزداری ہے اس حوالے سے چند اور امام بارگاہیں، جس طرح تہ خانے والی امام بارگاہ، علامہ حیدر شاہ کی امام بارگاہ، عالم شاہ کی امام بارگاہ، اور دیگر امام بارگاہیں جو شہر پشاور کی پرانی ہیں، ان کا ذکر بھی موجود ہے ان تواریخ میں۔ یہاں عزداری کا جو رواج تھا وہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ لوگ پشاور کے دستور کے مطابق امام بارگاہوں کو اپنے پیر خانے، اپنے مرشد خانے کے نام سے پہچانتے تھے۔ جو بھی پیر موجود رہتے تھے، جو بھی سید اپنے وقت کے موجود رہتے تھے، ان کے مقلدین، ان کو فالو کرنے والے، ان کے مریدین، وہ تمام اپنے اپنے بزرگوں کی امام بارگاہوں میں جا کر ان کو ان کے جد کا پرسہ پیش کیا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پشاور میں امام بارگاہیں زیادہ تر سادات سے ہی منسوب، یہ ایک روایت ہے، اور یہ روایتیں دنیا میں بہت کم جگہوں پہ ملتی ہیں۔ اور اس کا حسن اتفاق مجھے اپنے آغا جی سے جب پوچھنے کا ہوا تو انہوں نے ذکر کیا کہ بیٹے، جس وقت کسی کے گھر میں میت ہوتی ہے تو اس کی اولاد کا اس کا پرسہ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں کے ایک پرانے دستور کے مطابق جو سادات نے عزاداریاں، سبیلیں اور امام بارگاہیں تعمیر کیں، وہ امام بارگاہیں آج بھی آباد ہیں، وہ عزاداری آج بھی مختلف روپ اور رنگ میں چل رہی ہے۔ ایک وقت تھا کہ عزاداری پشاور شہر کی صرف 10 دن تک ہوا کرتی تھی، اور آج سے 70-80 سال پہلے چلے میں امام حسین علیہ السلام کے جلوس اس میں ایڈ ہوا، اور اس کے بعد عزاداری امام حسین علیہ السلام پر روک لگانے والے وقت کے یزیدوں نے جب بھی عزاداری کو دبانے کی کوشش کی، عزاداری امام حسین علیہ السلام اور عزاداران امام حسین علیہ السلام اسی طرح بڑھتے گئے اور پھیلتے گئے۔ اسی طرح آج پشاور میں قریباً 150 کے قریب امام بارگاہیں ہیں، اور کچھ اسی طرح سبیلیں بھی موجود ہیں، اور عزاداران امام حسین علیہ السلام بھی موجود ہیں، بھلے وہ انسان ہوں یا پروردگار عالم کی دیگر مخلوقات۔ وہ ان تمام امام بارگاہوں میں، ان تمام سبیلوں پر، ان تمام جلوسوں میں، ان ایام اعضاء میں اپنا پرسہ بھی پیش کرتے ہیں، اور
اس حسین تاریخ کو، جو روایت جو عزداری امام حسین علیہ السلام کی، مزید رونق بخشتے ہیں۔ یکم محرم الحرام سے ہی عزاداران امام حسین علیہ السلام جوک در جوک ماتمی سنگتوں کی شکل میں امام بارگاہوں کا رخ کرتے ہیں اور تمام رات ماتم و نوحہ خوانی کے ذریعے امام علی مقام علیہ السلام کے حضور ان کی عظیم الشان قربانی کی یاد میں عرصہ و تعزیت پیش کیا جاتا ہے۔ یوں تو پشاور میں تمام ایام اعزاء انتہائی عقیدت و احترام سے منائے جاتے ہیں، لیکن 7 محرم، 8 محرم اور 9 محرم اور بالخصوص 10 محرم کا کچھ الگ ہی رکت آمیز سما ہوتا ہے۔ 7 محرم کو شہادت حضرت ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام بیان کی جاتی ہے۔ 8 محرم شہزادہ علی اکبر علیہ السلام سے منسوب ہے، جبکہ 9 محرم شہزادہ قاسم کی عظیم الشان قربانی کی یاد دلاتی ہے، جبکہ شب عاشور گہوارہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام برآمد کیا جاتا ہے۔ شب عاشور بجھایا جانے والا ایک چراغ آج دنیا بھر میں نہ جانے کتنے چراغوں کو روشن کر گیا۔ یہی وہ رسم ہے جسے پشاور والے ہر سال نبھاتے ہیں، اور اسی یاد میں پشاور کے ہر امام بارگاہ، ہر تعزیہ خانے میں شمع اور دیے جلا کر امام علی مقام علیہ السلام کے حضور پرسہ و تعزیت پیش کی جاتی ہے اور لبیک یا حسین کی صدا بلند کی جاتی ہے۔ کیمرہ مین علی رضا کے ساتھ ذوالنورین حیدر، WALASR نیوز، پشاور۔